ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 25ویں باب کی 31 تا 46 آیات مقدسہ۔ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لے لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، اور پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا، اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا، پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ہم روزوں کے دوران پہلے ہفتے کے سوموار کی عبادت میں شریک ہیں۔ روزوں کے ایام بابرکت ایام ہیں۔ روزوں کے ایام توبہ کے، تیاری کے اور خدا کے قریب آنے کے ایام ہیں۔ روزوں کے ایام پرفضل ایام ہیں، جب ہم خدا کے قریب آ کر اس کا گہرا فضل حاصل کرتے ہیں۔ مقدسہ مدر ٹریزا فرماتی ہیں کہ روزوں کے ایام ایسے ایام ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو اپنے بدنوں پر تازہ کرتے ہیں۔ نیز روزوں کے ایام ریاضت، دعا اور خیرات کے ایام ہیں۔ روزوں کے ایام ایسا سفر ہے جو ہم خداوند یسوع مسیح کے کلوری کے سفر کی روشنی میں طے کرتے ہیں، اور روزوں کے ایام نیا خروج ہے۔ جس طرح خروج کے واقعہ میں بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر رہائی کی طرف جاتی ہے، اسی طرح روزوں کے ایام میں ہم گناہوں کی غلامی سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ اس لیے روزوں کے ایام نیا خروج ہے۔ یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے ساتھ، نفس کشی کے ساتھ ٹاٹ اوڑھ کر اپنے آپ کو حلیم، فروتن، عاجز بنا کر خدا کے سامنے پیش کریں۔ اور آج کی انجیل مقدس بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح
فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو دیا، ننگا تھا تو تم نے مجھے پہننے کو دیا، بیمار تھا تو تم میری عیادت کے لیے آئے۔ اور یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم خدا کی بادشاہت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک مسیحی روزہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑنی ہے، آوارہ محتاجوں کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہے۔ اور روزہ کے ایام میں انجیل مقدس کی یہ تلاوت ہمیں ایک دفعہ پھر یہ باور کرواتی ہے کہ ہم نے اپنے روزوں کو کس طرز کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہمارے روزے ہمسائے کی محبت میں بڑھنے کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے روزے ایک دوسرے کے ساتھ الفت، اخوت اور بھائی چارے کے لیے بڑھنے کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں روزوں کے ذریعے خدا کی خوشنودی اور خدا کی قربت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ قول جو خدا آج کی انجیل مقدس میں کرتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ روزوں کے ایام ایسے ایام ہیں جب ہم اس بادشاہت کو حاصل کر سکتے ہیں، جب ہم اس بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حلیمی، فروتنی، خود انکساری اور خود نصاری کا لبادہ اوڑھیں اور اپنے آپ کو ہمسائے کی محبت اور خدا کی محبت میں بڑھنے دیں۔ میری دعا ہے کہ روزوں کا یہ موسم ہم سب کے لیے بہت ساری رحمتوں، برکتوں اور خدا کی قربت حاصل کرنے کا وسیلہ ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔